ایک جرمن ماہر عمرانیات نے لکھا ہے کہ جاگیردارانہ دور میں وہ دولت زیادہ باعزت اور قابل احترام ہوتی ہے جو بغیر کسی محنت اور کام کے حاصل ہو۔ اس لیے وراثت میں ملنے والی جائیداد کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس جائیداد سے صرف دولت اور آمدن ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ خاندانی روایات و اقدار بھی وابستہ ہوتی ہیں جو صاحب جائیداد کی سماجی حیثیت کو بڑھا دیتی ہیں۔ غلامی کے زمانہ سے لے کر جاگیردارانہ معاشرے تک کام کرنا باعث تذلیل تھا، کیونکہ کام کرنا یا تو غلاموں کے ذمہ تھا یا مزارعوں اور خدمتگاروں کے فرائض میں تھا کہ وہ محنت کریں اور کام کر کے اپنے مالکوں اور امراء کو آرام پہنچائیں۔ ان دونوں عہدوں میں محنت کرنا یا ہاتھ سے کام کرنا اس قدر بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا کہ اشراف اور امراء قطعی ایسے امور میں بھی حصہ نہیں لیتے تھے جن میں محنت ہو یا جن کی انجام دہی کے لیے ہاتھ ہلانا پڑے۔ یہاں تک کہ صاحب استطاعت لوگ فن کتابت، خطاطی یا مصوری بھی نہیں سیکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کے مسلمان معاشرے میں ایسے علماء بھی تھے جو پڑھنا تو جانتے تھے مگر لکھنا نہیں، کیونکہ یہ کاتب کا کام تھا۔ ان کے فتووں اور خطوط پر ان کے نام کی مہریں ثبت ہو جاتی تھی۔ کام کے سلسلہ میں ایک فرق یہ ہوا کہ کام دو قسم کے ہیں، ایک ذہنی اور دوسرا جسمانی۔ جو لوگ ذہنی کاموں میں مصروف ہوتے تھے وہ جسمانی کاموں کو اپنے لیے برا سمجھتے تھے۔ کام کی اس تفریق کی وجہ سے معاشرے میں دو طبقے پیدا ہو گئے، جن میں ذہنی کام کرنے والے قابل احترام ہوئے اور وہ لوگ جو محنت و مزدوری اور جسمانی کام کرتے تھے ان کو کمتر سمجھا گیا۔ ہندو معاشرے میں ذات پات کی تقسیم کام ہی کی بنیادوں پر ہے۔ شودر اور اچھوت اس معاشرے میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں۔ ان کا تعلق نچلے اور گندے کاموں سے ہے۔ اگرچہ کام کی وجہ سے معاشرے میں سماجی اونچ نیچ تو قائم ہے، مگر صنعتی دور نے کام کے سلسلے میں غلامی اور جاگیرداری عہد کی روایات کو بدل ڈالا ہے۔ اب ہاتھ سے کام کرنا ذلت کی بات نہیں رہی، بلکہ کام سے انسان کی شناخت ہونے لگی ہے۔ اب جو محنت سے دولت کماتا ہے یا جائیداد بناتا ہے وہ اس پر فخر کرتا ہے۔ سیلف میڈ ہونا معاشرے میں قابل عزت ہو گیا ہے، خصوصی طور پر جب روس میں انقلاب آیا اور یورپ میں جمہوری ادارے مضبوط ہوئے تو اس کی وجہ سے عام لوگوں کی اہمیت بھی بڑھ گئی اور مزدور یا ورکر کا لفظ اپنے نئے معنوں میں استعمال ہونے لگا، جس میں فخر اور وقار ہے۔ اس لیے صنعتی کلچر میں کام کی اہمیت اس قدر بڑھی کہ جو کام نہیں کرتے تھے وہ نااہل، نکمے، عیاش اور بیکار کہلائے اور انہیں معاشرے پر ایک بوجھ سمجھا جانے لگا۔ کام کے تصور میں اس وقت تبدیلی آئی جب یورپ کے امیر صنعتی ملکوں میں اور مشرق وسطیٰ میں تیل پیدا کرنے والے ممالک نے غریب ملکوں سے مزدوروں اور ورکروں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ہاں بلایا۔ ان لوگوں نے وہاں نچلے درجے کے کام کر کے روزی کمانا شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نچلے درجے کے کام کرنے کی وجہ سے ان کا سماجی رتبہ گر گیا اور یہ کام وہاں کے مقامی باشندوں کے لیے ذلت کا باعث ہو گئے۔ کام کے لحاظ سے اب معاشرے میں لوگوں کی شناخت اس طرح سے ہونے لگی ہے کہ کون وائٹ کالر ورکر ہے، کون بلو کالر اور کون ہے جو صرف ورکر ہے۔ رہا ہمارا معاشرہ تو اس میں اب تک کام کو باعث عزت نہیں سمجھا جاتا۔ کمی اور کمین کا لفظ ان لوگوں کے لیے اب بھی استعمال ہوتا ہے جو کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اب بھی خاندان سے وراثت میں ملنے والی جائیداد پر زیادہ فخر ہوتا ہے بنسبت اس کے جو اپنی محنت سے دولت کماتا ہے۔ آج بھی اس ملازمت کو اچھا سمجھا جاتا ہے جس میں کوئی کام نہ ہو، اس لیے
سرکاری ملازمت کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ اس میں ملازمت پکی ہوتی ہے اور کام کرنے کے مواقع کم سے کم۔ کام نہ کرنے کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہر تہوار اور اہم واقعے کو چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ چھٹیاں مذہبی تہواروں سے لے کر قومی واقعات تک بڑی تعداد میں ہوتی ہیں۔ جب کام کرنے کا کلچر نہ ہو تو اس کے نتیجہ میں کام کرنے والے اور پیشہ ور غیر اہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ معاشرے کی پسماندگی میں نکلتا ہے۔ کام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی اپنی شخصیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ وہ امراء اور شرفاء جو اپنے ملازمین اور خدمت گاروں سے اپنے ہر کام کی توقع رکھتے ہیں، وہ ان پر اس قدر انحصار کرنے لگتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ان کے بغیر ان کی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ دوسروں پر اس انحصار کے نتیجے میں ان کی اپنی شخصیت ابھر کر سامنے نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے ملازمین کے درمیان چھپ جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کام ہی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے جسم کے اعضاء کے ساتھ محنت کر کے فطرت کا مقابلہ کیا، اسے تبدیل کیا اور خود بھی اس کے ساتھ تبدیل ہوا۔ اس وقت کام کی وجہ سے معاشرے میں جو فرق ہے وہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ صفائی اور گندگی اٹھانے کا کام جب مشینوں سے ہونے لگے گا تو اس کے ساتھ ہی انسان کو اس سے نجات مل جائے گی، اور اب تک ان کاموں کی وجہ سے جو ذات پات کا فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تبدیلی کا یہ عمل صنعتی و ترقی یافتہ ملکوں میں شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی اس کی ابتدا ہے۔ کام کے بارے میں آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس لیے امید کی جاتی ہے کہ وقت کے دباؤ کے ساتھ کام نہ کرنے پر مبنی جاگیردارانہ کلچر ختم ہو جائے گا اور کام کی وقت کے ساتھ کام کرنے والا معاشرے میں باوقار مقام حاصل کرے گا۔